نہج البلاغہ میں مولا کائنات جو ہے وہ اپنے خطبے نمبر غالباً 198 کے اندر یہی ہے کہ جب تک تمہارے پاس فرصتیں ہیں، یعنی تمہارے پاس فرصتیں ہیں، تمہارے پاس آپشن ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، تو تم کیا کرو؟ چند چیزیں مولا نے جو ہے وہ فرمائی ہیں، برحال جتنا ہو سکا اس پہ گفتگو میں کروں گا۔ یعنی جب تک تمہارے پاس فرصت ہے، جب تک تمہارے پاس آپشن ہے کس چیز کا، تم صحت مند ہو، تمہاری روح سالم ہے، تو کیا کرو؟ خدا کی راہ میں قدم بڑھاؤ، خدا کی راہ میں قدم بڑھاؤ، اپنے مال سے خدا کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو بخل یعنی کنجوسی نہ کرو دیتے ہوئے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے قدموں کو، اپنے کاموں کو خدا کی طرف خرچ کرو، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے خرچ کرو، آخرت کا ہدف بناؤ، آخرت تک پہنچو۔ کیوں؟ کیونکہ نہج البلاغہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ دنیا کی باتیں کرتا ہے، تقریباً اچھی خاصی تعداد ہے نہج البلاغہ میں کہ جہاں دنیا کی تعریف ہے، دنیا کی مذمت ہے، دنیا کی ممدوح ہے۔ نہج البلاغہ وہ ایک بے کراں سمندر ہے کہ جس میں اترنے کے لیے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس نقطے پہ آ کر اترے، دیکھے کہ یہ ہے کیا، کہ جہاں پر انسان ایک ایک حروف، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر ایک کائنات نظر آتا ہے۔ کیونکہ ہم بہرحال پڑھنے کا تو ہم لوگوں کو شوق ویسے نہیں ہے زیادہ، ہم لوگوں کو صرف سننے کا شوق ہے، اور اس پہ بھی ہم پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں، صحیح بھی نہیں سنتے۔ تو بہرحال نہج البلاغہ ان کے لیے جو لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ کم از کم ہم پڑھنے والی قوم بنیں۔ اور میری جوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے علم کو، اپنے ذہنوں کو اصل جو بیسکس ہیں ہماری، اس سے اس کو اسٹرکچر کو ڈیزائن کریں۔ صرف مجلس سننے سے بہرحال میں کیا آپ کو دوں گا؟ کچھ گھنٹوں میں ٹوٹے پھوٹے سے جملے دوں گا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا میں۔ اصل آپ کو کتاب دے گی۔